بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرطیں جن کے ذریعے تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ہم اکثر انصار کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ہم زمین بٹائی پر دیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کسی کھیت کے ایک ٹکڑے میں پیداوار ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی، اس لیے ہمیں اس سے منع کر دیا گیا، لیکن چاندی روپے وغیرہ کے لگان سے منع نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت نہ بیچے، کوئی شخص نبش نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر بھاؤ بڑھائے، نہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے پیغام نکاح کی موجودگی میں اپنا پیغام بھیجے، اور نہ کوئی عورت کسی مرد سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے جو اس مرد کے نکاح میں ہوتا کہ اس طرح اس کا حصہ بھی خود لے لے۔ ایک دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیں۔ دوسرے فریق نے، جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا، کہا کہ جی ہاں، کتاب اللہ سے ہی ہمارا فیصلہ فرمائیں اور مجھے اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیش کر۔ اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرا بیٹا ان صاحب کے جہاں میں دور تھا، پھر اس نے ان کی بیوی سے زنا کر لیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ زنا کی سزا میں میرا لڑکا رجم کر دیا جائے گا، تو میں نے اس کے بدلے میں 100 بکریاں اور ایک باندی دی۔ پھر علم والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کو زنا کی سزا میں، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا، 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا، البتہ اس کی بیوی رجم کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی سے کروں گا۔ باندی اور بکریاں تمہیں واپس ملیں گی اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اچھا انیس، تم اس عورت کے جہاں جاؤ، اگر وہ بھی زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی۔ بیان کیا کہ انیس رضی اللہ عنہ اس عورت کے جہاں گئے اور اس نے اقرار کر لیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ رجم کی گئی۔ برجہ رضی اللہ عنہا میرے جہاں آئی، انہوں نے کتابات کا معاملہ کر لیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اے ام المومنین، مجھے آپ خرید لیں، کیونکہ میرے مالک مجھے بیچنے پر آمادہ ہیں، پھر آپ مجھے آزاد کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہاں، میں ایسا کر لوں گی، لیکن برجہ رضی اللہ عنہا نے پھر کہا کہ میرے مالک مجھے اس وقت بیچیں گے جب وہ ولا کی شرط اپنے لیے لگائیں گے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پھر مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، جہاں آپ کو معلوم ہوا راوی کو شبہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ برجہ رضی اللہ عنہا کا کیا معاملہ ہے، تم انہیں خرید کر آزاد کر دو، وہ لوگ جو چاہیں شرط لگائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے برجہ کو خرید کر آزاد کر دیا اور اس کے مالک نے ولا کی شرط اپنے لیے محفوظ رکھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ ولا اسی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے جو آزاد کرے، دوسرے جو چاہیں شرط لگاتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں کی پیشوائی سے منع فرمایا تھا، اور اس سے بھی کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت بیچے
اور اس سے بھی کہ کوئی عورت اپنی دینی یا نسبی بہن کے طلاق کی شرط لگائے، اور اس سے کہ کوئی اپنے کسی بھائی کے بہو پر بہو لگائے۔ اس طرح آپ نے نجش اور تسریہ سے بھی منع فرمایا۔ محمد بن عراح کے ساتھ اس حدیث کو معاذ بن معاذ اور عبدالصامد بن عبدالوارث نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے۔ نندار اور عبد الرحمن بن مہدی نے یوں کہا کہ ممنوعات کی گئی تھی۔ مجہول کے صیغہ کے ساتھ آدم بن ابی یاس نے یوں کہا کہ ہمیں منع کیا گیا تھا۔ نضر اور حجاج بن مناہل نے یوں کہا کہ منع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضر سے جو جا کر ملے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آخر تک حدیث بیان کی کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کو پہلے ہی نہ بتا چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پہلا سوال تو بول کر ہوا تھا، بیچ کا شرط کے طور پر، اور تیسرا جان بوجھ کر ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں جس کو بھول گیا آپ اس میں مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اور نہ میرا کام مشکل بناؤ۔ دونوں کو ایک لڑکا ملا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ پھر وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی، لیکن خضر نے اسے درست کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ورحمہ ملک کے بجائے امہما ملک پڑھا ہے۔ جب ان کے ہاتھ پاؤں خیبر والوں نے توڑ ڈالے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے یہودیوں سے ان کی جائیداد کا معاملہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں قائم رکھے ہم بھی قائم رکھیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر وہاں اپنے اموال کے سلسلے میں گئے تو رات میں ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کیا گیا، جس سے ان کے پاؤں ٹوٹ گئے۔ خیبر میں ان کے سوا اور کوئی ہمارا دشمن نہیں، وہی ہمارے دشمن ہیں اور انہیں پر ہمیں شبہ ہے، اس لیے میں انہیں جلا وطن کر دینا ہی مناسب جانتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا تو بنو بنافقی حقیق ایک یہودی خاندان کا ایک شخص تھا، آیا اور کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ ہمیں جلا وطن کر دیں گے؟ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں باقی رکھا تھا اور ہم سے جائیداد کا ایک معاملہ بھی کیا تھا، اس کی ہمیں خیبر میں رہنے دینے کی شرط بھی آپ نے لگائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول گیا ہوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم خیبر سے نکل جاؤ گے اور تمہارے اونٹ تمہیں راتوں رات لیے پھریں گے؟ اس نے کہا، یہ ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مذاق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کے دشمن، تم نے جھوٹی بات کہی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں شہر بدر کر دیا اور ان کے پھلوں کے کچھ نقد قیمت
کچھ مال اور اونٹ اور دوسرے سامان یعنی کھجاوے اور رسیوں کی صورت میں ادا کر دی۔ اس کی روایت حماد بن سلمہ نے عبید اللہ سے نقل کی ہے، جیسے کہ مجھے یقین ہے نافع سے، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر طور پر۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔